ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، حبیب الانبیاء، امام اعظم، پیر اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، امام کائنات، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، بشیر نذیر، سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کا ذریعہ نجات کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنی گھر کی زیارت نصیب فرمائے. دنیا میں نیکی کرنا بہت ہی مشکل ہے. دنیا کے اندر نیکی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. خاص طور پر آج کل کے پرفتن دور میں، آج کل کے فتنوں کے دور میں نیکی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. بہت مشکل کام. شیطان جو ہے وہ سب سے پہلے انسان کو نیکی کرنے سے روکتا ہے. اگر انسان نیکی کر لے تو پھر شیطان جو ہے اس کی نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. پہلے نیکی سے روکتا ہے. جب انسان نیکی کر لیتا ہے تو پھر شیطان کا اگلا وار کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں کو برباد کرنے کی طرف وہ چل پڑتا ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں. ایسے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. ایسے کام ہیں کہ جن کو اگر اختیار کیا جائے تو نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے 5 ایسے اعمال بیان کیے جائیں گے اور وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی. جن کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ ایسے انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. ان کاموں میں سے پہلا کام، پہلی چیز کیا ہے؟ بدعت. ہر انسان نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. بدعت کہتے ہیں کس کو؟ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کام کو ثواب کی نیت سے، اس کام کو ثواب کے لیے دین کے اندر داخل کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے. شیطان سب سے پہلے نیکی کرنے سے روکتا ہے. جب انسان اپنے نیک جذبات اور نیک اعمال کے ذریعے سے نیکی کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس کو بہکاتا ہے. شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کہتا ہے یہ بھی کر لے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی بڑا اچھا عمل ہے، یہ بھی کر لے، یہ کام بھی کر لے، اس سے تیری نیکیاں بڑھیں گی، اس سے تیرے درجات بڑھیں گے، اس سے تجھے فائدہ ہوگا. شیطان اس کو بہکاتا.
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر آج موجود ہیں، ان میں سے پہلی چیز قرآن، اس کی تلاوت کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن کو پڑھنا یہ بہت اہم فریضہ ہے، لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے۔ نماز پڑھنا بڑا ہی اہم فریضہ ہے، نماز پڑھنا بڑا ہی اہم کام ہے، لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ اذان دینا یہ بڑا ہی اچھا عمل ہے، اذان کہنا بڑا ہی اعلیٰ کام ہے، بڑا ہی اہم فریضہ ہے، لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے۔ اب شیطان کیا کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ مردہ دفنایا، قبر میں اس کو دفنایا تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہی جاتی ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ بڑا اچھا عمل ہے، اذان ہی ہے نا، اذان ہی ہے، اچھے کلمات ہیں، اللہ کا نام ہی ہے نا، کوئی نہیں، اذان دے دو۔ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے۔ شیطان ایسا ورگلا لیتا ہے کہ انسان بدعت کو، نئی ایجادات کو دین کا حصہ سمجھ کر اور وہ نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو ثواب دینے کی بجائے اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ اہم فریضہ ہے، لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ شیطان ورگلاتا ہے، شیطان اس کے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے، تیرا چچا مر گیا، تیرا باپ مر گیا، تیری ماں مر گئی، تیرے بہن بھائی مر گئے، تیری محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو ثواب بخشوائے، تو قرآن پڑھ پڑھ کے ان کی روحوں کو ثواب بخشوا۔ اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ نے سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی، آپ سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والے تھے، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی ایسا عمل نہیں کیا کہ آپ نے قرآن کی کوئی سورت پڑھی ہو پھر اللہ کو کہا ہو کہ یا اللہ یہ میری بڑی ہی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اس کی روح کو اس سورت کے ذریعے بخش دینا۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہوئی، آپ نے ان کے متعلق ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اس کے ذریعے سے میری بیٹیوں کی روحوں کو بخش دینا۔ لیکن آج شیطان ورگلاتا ہے، قرآن ہی ہے نا، ثواب ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، حرج ہی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کا زیادہ ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، نیکیوں کا زیادہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ جو عمل کرو وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرو، جو نیکی کرو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔ کثرت نیکیاں جو ہیں وہ نیک لوگوں کی نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ نیک لوگوں کی نشانیاں یہ ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے، پھر بھی نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی انسان ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم ہی نہیں دیا، کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں تھا، فہو رد، وہ رد ہے، وہ ضائع ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کتنا اچھا کام کیوں نہ ہو، کتنا عمدہ کام کیوں نہ ہو، دنیا کی نظروں میں وہ بڑا اعلیٰ کام کیوں نہ ہو، اگر وہ دین کا حصہ نہیں تھا تو ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نیکی لانے کی اس نے کوشش کی، ایجاد کی، ثواب سمجھ کر، ہے تو اچھا کام نا، نیکی کا کام ہے، اس میں حرج ہی
اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حتمه الاسلام، کہ جس نے بدعتی انسان کی تعظیم کی، بدعتی انسان کی عزت کی، بدعتی انسان کو پروٹوکول دیا، فقد اعان علی حتمه الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کا ساتھ دیا۔ ایک ہے بدعت کرنے والا، ایک ہے بدعت ایجاد کرنے والا، ایک ہے بدعتی کام کرنے والا، اس نے تو اسلام کی عمارت کو گرایا ہی گرایا، اسلام کو نقصان پہنچایا ہی پہنچایا۔ لیکن جو انسان، جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بھی اس انسان کی مدد کی جس نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی۔ آج ہمارے معاشرے بڑا کچھ عام ہوا، بدعتی گندناتے پھر رہے ہیں۔ ہم لوگ کوئی مسئلہ نہیں، محلے داری ہے، دنیا داری ہے، رشتہ داری ہے، محلے والے کیا کہیں گے، عزیز و اقارب کیا کہیں گے، کلمہ کو مسلمان، نام نہاد مسلمان، اسلام کا نام لینے والے، توحید پرست مسلمان، بس کیا کریں، محلے میں بھی تو رہنا ہے، میں کچھ نہیں ویسے شامل ہو گیا۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر، ایسی بات پر۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر یقین نہیں تھا، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کس منہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے۔ اللہ نے تو فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بدعتی انسان کی تعظیم کی، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کے ساتھ دیا۔ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بدعت عام ہے، نیکیاں برباد ہیں۔ قرآن پڑھنا اچھا عمل ہے، اگر طریقہ درست نہیں ہے تو نیکیاں برباد ہیں۔ اذان دینا اچھا عمل ہے، اگر طریقہ درست نہیں ہے تو نیکیاں برباد ہیں۔ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، اگر طریقہ درست نہیں ہے تو نیکیاں برباد ہیں۔ قیامت کا وہ منظر ہوگا، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، پوری دنیا کی خلقت وہاں پر جمع ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اپنے امتیوں کو پانی پلانے کے لیے تیار ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ حوض کوثر جس کا ایک گھونٹ پی لیا اگر انسان نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن میں انسان کو دوبارہ پیاس نہیں لگے۔ آج انسان پانی پی لے تو 10 گھنٹے گزارنا اس کے لیے پانی کے بغیر مشکل ہے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا، کیسا منظر ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، پوری دنیا کی خلقت وہاں پر جمع ہو جائے گی، سب لوگ جمع ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر انسان نے حوض کوثر کا پانی پی لیا تو وہ دوبارہ پیاس اس کو نہیں لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اپنے امتیوں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک قافلہ آئے گا، مختصر سی بات، ایک قافلہ آئے گا، وہاں پر پہنچے گا، دوڑا دوڑا جا رہا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گا، ابھی قریب ہی تھا کہ اللہ درمیان میں دیوار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ بول اٹھیں گے، چلا اٹھیں گے، یا اللہ یہ میرے امتی، یہ میرے صحابی، یہ میرے ساتھی، یا اللہ یہ میرے امتی۔ کیسے پہچانیں گے؟ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے، اعضاء چمک رہے ہوں گے، آپ اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ وہ کیسے؟ انسان دنیا میں نماز کے لیے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قیامت والے دن اس عمل کی وجہ سے اللہ ان کے اعضاء کو چمکائے گا، چمک رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے، یا اللہ یہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد
انہوں نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بدعات کو اپنا لیا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہیں امتیوں کو پانی پلانے کے لیے، لیکن اللہ نے دیوار کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ دنیا میں بدعتی کام کرتے رہے، بدعت کو ایجاد کرتے رہے ہیں، بدعتی عمل کرتے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ بدعت ہمارے اندر رائج ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، میرے بھائیوں ان سے اجتناب کیجئے، دوری اختیار کیجئے، اس چیز کو دور کر دیجئے، وگرنہ نیکیوں میں اضافہ کیا، اللہ باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ دوسرا وہ عمل، دوسرا وہ کام جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بدل گیا ہے۔ چاہے کہ ہم دین کے مطابق زندگی بسر کریں، ہمارا تہوار، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت بدل چکی ہے، ہمارا سٹینڈرڈ اب کچھ اور ہو چکا ہے۔ لوگ شوقیہ کتے گھروں میں پالتے ہیں، شوقیہ لاکھ روپیہ خرچ کر کے، بس جی بیٹے کو پسند ہے، کیا کریں جی بیٹیوں کو پسند ہے، شوقیہ طور پر پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واضح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے ایک دن کتا پالا یا کتا رکھا، ایک دن کتا پالا یا کتا رکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک دن کے بدلے اس کی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ اب احد پہاڑ کیا ہے؟ جس نے دیکھا ہے اس کا معلوم ہے۔ 22 کلومیٹر اگر انسان سفر کرے، جتنا سفر طے ہوتا ہے اتنا احد پہاڑ ہے، اس کے برابر اللہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ایک دن کے برابر۔ اگر 2 دن رکھے، 3 دن رکھے، پورا مہینہ رکھے، 30 دن اگر وہ کتا اپنے گھر میں رکھے تو 30 احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا۔ یہاں پر تو سالہ سال یہ کام چل رہا ہے، پورا سال جو ہے وہ گھروں میں کتے رکھے جا رہے ہیں، پالے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے شوق ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری پسند ہے۔ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ اگر سالہ سال تک اس نے کتا رکھا ہے تو پھر نیکیاں کیسے ساری ضائع ہو جائیں، سب برباد ہو جائیں گی۔ صرف تین وجوہات کی بنا پر انسان کتا رکھ سکتا، اس کے علاوہ کتا گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ انسان کی حویلی ہو اور اس کے اندر جانور ہو، اس کے اندر جانور ہو اور وہ اپنی جان کا دفاع نہ کر سکتے ہو تو ان کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کی فصلیں ہیں، کھیت ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کتا رکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ گھروں کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھنا حرام ہے۔ کتے کا کاروبار کرنا، اس کو خرید و فروخت کرنا، اس کو بیچنا، اس کی تجارت کرنا حرام ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے۔ جو مالدار طبقہ ہے وہ اپنے سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو اپنے گھر میں لاتا ہے اور اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ تیسرا وہ عمل، تیسرا وہ کام کہ جس کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ عصر کی نماز جس کی ضائع ہو جائے، عصر کی نماز جس کی رہ جائے، اللہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ من ترک صلاۃ العصر فکأنما حبط عملہ، کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی اس کے اعمال برباد ہو جائیں، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما فطر اہلہ ومالہ، کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فکأنما فطر اہلہ ومالہ،
تو وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ کیسے ہلاک ہو گیا؟ مثال کے طور پر سمجھا، ایک انسان اپنے گھر میں رہتا، والدین، بیوی، بچے، عزیز و اقارب سب اس کے پاس موجود ہیں، مال موجود ہے، ڈاکو آئے، چور آئے، ڈکیت آئے، گنڈے آئے، اس کے گھر آئے، اس کو باندھ دیا گیا، ایک جگہ پر باندھ دیا گیا۔ اب اس کے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا، بہن بھائیوں کو بھی مار دیا، بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیا، اس کے سارے مال کو ہڑپ کر دیا، اس سے ساری جائیداد کو چھین لیا۔ اب وہ ڈاکو جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے، اب وہ انسان اکیلا تنے تنہا رہ گیا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے بھی مار جاتے، میرا تو سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ فَكَأَنَّمَا قُتِلَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو اسی انسان کو ایسا ہی خسارہ ہوتا ہے جس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھی، دکان میں بندہ کوئی نہیں تھا، اللہ کے بندے عصر کی نماز نہیں پڑھی، دفتر سے چھٹی نہیں کی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، یہی تو کاروبار کا ٹائم تھا، عصر کی نماز نہیں پڑھی، سفر میں تھا۔ آج تو کچھ نہیں، آج تو کچھ نہیں، لیکن قیامت والے دن جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ عصر کی نماز ضائع کرنے سے ہماری کتنی نیکیاں برباد ہو گئی۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، صرف کمانا کمانا کمانا، بس ختم۔ میرے بھائیوں، ہماری سوچ جو ہو چکی ہے اس کو بدلنا چاہیے، ہماری فکر جو ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت اپنی اولاد سے پوچھئے، اپنے اہل خانہ سے پوچھئے کہ عصر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اگر نہیں پڑھی تو اس کا اہتمام کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے۔ چوتھا وہ عمل، چوتھا وہ کام کہ جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور دوسروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ ہمارے ہاں بڑا کچھ ہو جاتا ہے، جذباتی باتیں، جذباتی فیصلے، بہت کچھ ہو جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ فلاں ہے، اس کی بخشش نہیں، اس کی نجات نہیں، بس یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم لوگ فتویٰ لگانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگا، بس ہم فوری طور پر اس کے جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ حرام ہے، حرام ہے کسی انسان کے متعلق یہ نظریہ رکھنا یا یہ فتویٰ دینا کہ یہ انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ حرام ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی آخرت کیسی ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ اس کی آخرت کیسی ہوگی؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس کا انجام کیسے ہوگا؟ ہاں، اگر قرآن میں، حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہو، اس کی وضاحت ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں اس طرح بات بیان ہوئی۔ لیکن کسی انسان کے متعلق یہ فتویٰ لگانا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اللہ نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ مسلم میں مختصر روایت ہے، مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے۔ دو انسان ایک جگہ پر رہتے تھے، ایک انسان نیک تھا اور دوسرا انسان گناہگار۔ اب وہ نیک انسان اس کو کہتا، اللہ کے بندے نیکیاں کر، نیک عمل کر، کامیاب ہو جائے گا، تو کس راستے پر چل گیا؟ وہ اس کی بات نہیں مانتا۔ مختصر سی بات، ایک دن وہ نیک انسان نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں تھا، تو گناہگار انسان آیا اور اس نے اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھا۔ نیک انسان نے جب نماز کو مکمل کیا تو کہا، اللہ کی قسم تیری نجات نہیں، تو جہنمی ہے۔ اللہ نے دونوں کی روحوں کو قبض کیا، دونوں کو کھڑا کیا۔ اب گناہگار سے پوچھا، بتلا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ میں تو کہتا تھا کہ یہ میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، تو اللہ میرا بڑا غفور رحیم ہے، وہ مجھے ضرور بخشے گا، وہ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے، تجھے میری رحمت کی امید تھی، تو میری رحمت کا طلبگار تھا، کیا تو جنت میں چلا گیا؟ وہ نیک انسان اسے پوچھیں گے کہ بتلا تجھے کس نے اختیار دیا، تجھے کس نے کہا تھا کہ تو میری مخلوق کو اللہ کی رحمت سے دور کرے، تجھے کس نے کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے؟ تو نے میری مخلوق
برباد کر دیتا ہے۔ پانچواں اور آخری عمل جو انتہائی ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے تنہائی کی گناہ۔ تنہائی، اپنی خلوت، اپنی تنہائیاں، دیکھیے کہ ہم اس میں گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تنہائی کے گناہ جو ہیں اللہ اس انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ دنیا کے سامنے تو بڑا نیک ہے، دنیا کے سامنے تو بڑا عالم ہے، دنیا کے سامنے تو بہت بڑا مفتی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نیک انسان ہے، لیکن اس کی نیکیاں تنہائی میں جو ہیں وہ صفر ہے، وہ تنہائی میں گناہ کرتا تھا۔ آخری حدیث صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان تہامہ پہاڑوں جیسے نیک اعمال اللہ کے سامنے لے کر آئیں گے، ان کے نیک اعمال چمکتے ہوں گے۔ تہامہ عرب میں ایک علاقے کا نام ہے، اس علاقے کے جو پہاڑ ہیں وہ عام پہاڑوں کی نسبت بہت بڑے ہیں، لمبے ہیں، چوڑے ہیں، اس لیے اس کی یہاں پر وضاحت کی گئی کہ تہامہ پہاڑوں جیسے وہ نیک اعمال لے کر آئیں گے اور ان کے اعمال چمکتے ہوں گے، لیکن اللہ ان کے نیک اعمال کو ضائع کر دے گا، ہوا منصورہ، جس طرح آندھی چلتی ہے اور ریت اڑ جاتی ہے، اسی طرح اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا عمل کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی خلوت جو ہے، تنہائی جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، وہ تنہائی میں برے اعمال کرتے تھے، تنہائی میں گناہ کرنے والے تھے، اللہ نے ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ آج ضرور اس بات، اس حدیث سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ یہ موبائل جو ہے یہ آج کل کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اگر اس کو اچھا استعمال کیا جائے تو اچھا ہے، اور اگر برا استعمال کرنا انسان چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تنہائی میں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تنہائی میں اگر انسان گناہ کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا، تو قیامت والے دن اللہ ایسے انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اگر بدعت ہے تو نیکیاں ضائع، کتا گھر میں موجود ہے تو نیکیاں ضائع، انسان عصر کی نماز چھوڑ دے تو نیکیاں ضائع، 4 نمازیں پڑھ لے، 1 نماز چھوڑ دے تو نیکیاں ضائع، اور اگر انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، لوگوں کو مایوس کرے تو نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اور تنہائی میں اگر انسان گناہ گار ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تنہائی اللہ ایسی بنا دے جیسی تجھے پسند ہے۔ اللہ ہمیں تنہائی میں اللہ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔